بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ نواز خان بابا ویوز یوٹیوب چینل کی جانب سے آپ سب لوگوں کو ہمارا سلام قبول ہو۔ السلام علیکم۔ ہمیں امید ہے کہ آپ سب لوگ اپنی اپنی جگہ پر جہاں جہاں بھی ہیں اپنے عزیز و اقارب کے ساتھ، اپنے اہل و عیال کے ساتھ، اپنے دوستوں کے ساتھ، اپنے رشتہ داروں کے ساتھ، اپنے اہل خاندان کے ساتھ بخیر و عافیت بھی ہوں گے اور خوش و خرم بھی ہوں گے۔ ہماری دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ سب لوگوں کو اسی طرح خوش و خرم رکھے اور آپ کی خوشیوں میں مزید اضافہ فرمائے، آمین۔ تو جناب، اپنے ویلاگ میں آگے بڑھنے سے پہلے ہمیشہ کی تو آپ سے گزارش ہے، ریکویسٹ ہے کہ آپ ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں، بیل آئیکن کے بٹن کو دبانا نہ بھولیں، ہمارے چینل کو لائک کریں اور شیئر بھی کریں، اور اگر آپ کا دل کرے تو کامنٹ باکس میں اپنی آراء سے ضرور آگاہ کریں۔ ہماری کوشش ہوگی کہ آپ کی کامنٹس کا فوراً جواب بھی دیا جائے اور ان کی روشنی میں اس چینل کو مزید بہتر کیا جائے۔ شکریہ۔ ہمارے آج کے موضوعات جتنے بھی ہوں ان میں آپ کو پتہ ہے کہ صرف ایک موضوع ہوتا ہے جو سب پر بھاری ہوتا ہے، اور وہ ہے عمران صاحب کے کیسز کا، ان کی ضمانتوں کا، ان کے جو بھی مقدمات ہیں ان کا۔ میں دیکھتا رہتا ہوں کہ سوشل میڈیا پر عجیب و غریب قسم کے ویڈیوز آتے ہیں، عجیب و غریب قسم کے انہوں نے تھم نیل لگائے ہوئے ہوتے ہیں۔ وہ جی اٹک جیل کو گھیر لیا گیا، اٹک جیل پر عمران خان کو رہائی کے لیے لوگوں کا ہجوم اکٹھا ہو گیا، عمران صاحب رہا ہو گئے، رہائی کے بعد ان کے استقبال کے والہانہ مناظر، اور جب آپ چینل میں آگے بڑھتے ہیں دیکھنے کے لیے تو ان میں ایسا کچھ نہیں ہوتا۔ وہ خدا کے بندو، ہم مانتے ہیں کہ آپ ایک ایسی پارٹی سے تعلق رکھتے ہو جس کا کام ہی دو نمبریاں کرنا ہے اور لوگوں کو گمراہ کرنا ہے، لیکن کم از کم اپنے رہنما کی خبروں کے بارے میں تو دو نمبری بات کرو نا۔ اپنے لائکس بڑھانے کے لیے آپ اپنے رہنما کو استعمال کر رہے ہو غلط طریقے سے، ان کے بارے میں غلط خبروں کی سرخیاں لگا کے آپ لوگوں کو ایک قسم کا لالچ دیتے ہو کہ وہ لوگ آپ کے ویلاگ کو دیکھیں، آپ کے ویڈیو کو دیکھیں اور آپ کی سبسکرپشن بڑھ جائے۔ یہی بات ہے۔ پھر کہتے ہیں کہ جی ہم تو بڑے ایماندار ہیں۔ تو ایماندار تو نہیں ہیں، عمران روز ضرور ہیں۔ کسی جگہ پر تو بخش دیں آپ قوم کو کہ اس کو گمراہ نہ کریں اور ان کو غلط انفارمیشن نہ دیں۔ بس میری تذکرہ، کیونکہ میں نے یہ بہت سارے دیکھے ہیں تو میں نے کہا کہ چلے آپ لوگوں کے ساتھ یہ چیز شیئر کرتا رہوں۔ آپ کو یاد ہے کہ علم ہے کہ کل عمران صاحب کی توشہ خانہ کیس میں ضمانت ہوئی ہے، جو ان کو سزا دی گئی تھی وہ معطل کی گئی ہے۔ ضمانت ہوئی ہے، سزا معطل کی ہے۔ معطل سے مراد یہ ہے کہ اس کو روکا گیا ہے فردر کیس کی، جب دوبارہ ہائی کورٹ میں اب اس کی وہ چھان بین ہوگی، لیکن منسوخ نہیں کی۔ منسوخ کرنے میں اور معطلی میں بڑا فرق ہے۔ تو لوگوں نے ایسی مٹھائیاں بانٹنا شروع کر دیں، ایسے شادیانے بجانا شروع کر دی کہ جیسے سزا معاف ہوگی اور عمران صاحب بری ہو گئے ہیں۔ حالانکہ پچھلے کئی ہفتوں سے جب سے یہ کیس شروع ہوئے ہیں، میرے ہر ویلاگ میں ایک ہی بات ہوتی ہے کہ ضمانت ضرور ہو جائے گی لیکن عمران صاحب گھر نہیں جا سکیں گے، اور وہی ہوا ہے۔ کیونکہ ایک اندھے کو بھی نظر آ رہا ہے کہ ان کے کیسز کہاں جا رہے ہیں، کس طریقے سے ہینڈل کیے جا رہے ہیں، کتنے ان کے اوپر کیسز ہیں، ان کے ساتھ کیا ہو رہا ہے، اور ان کی لیگل ٹیمز جو ہیں وہ ان کو میرٹ پر ریلیف دلانے کی بجائے سیاست کھیل رہی ہے۔ کوئی جو ہے نا وہ ججز کے خلاف تقریر کر رہا ہے، کوئی ہائی کورٹ کے چیف جسٹس کے خلاف پریس کانفرنسیں کر رہا ہے، کوئی کچھ کر رہا ہے، اسی طرح کی فضولیات۔ لیکن قانونی نکات جو ہوتے ہیں ان کے اوپر کوئی بھی وکیل بات کرنے کے لیے تیار نہیں ہے۔ کوئی وہاں پر جا کے اٹک جیل کے سامنے کھڑے ہو جاتے ہیں کہ جی ان کو پرمیشن نہیں مل رہی، بھئی آپ 11 یا 12 بندے پہنچ جاؤ گے، وکیل وکلا کی ایک ٹیم
مجھے سمجھ نہیں آ رہی کہ آپ مجھے یہ بتائیں کہ یہ 22 وکیل ہیں ان کے، تقریباً کبھی 11 ہوتے ہیں، کبھی 10 ہوتے ہیں، کبھی 6 ہوتے ہیں، کبھی 8 ہوتے ہیں. آپ حضرات بھی اس کیسز کو فالو کر رہے ہوگے. مجھے آپ میں سے کوئی شخص ایک بتا دے کہ یہ جو 11 وکیل ہوتے ہیں یا 8 وکیل ہوتے ہیں، وہ وکیل وہاں پر کیا کرتے ہیں عدالت میں جا کے؟ بولنے والا تو ایک یا دو ہی ہوتے ہیں نا، باقی وہاں پر کیا کرتے ہیں؟ کتابیں اٹھا کے کھڑے ہوئے ہوتے ہیں یا اپنی شکلیں دکھا رہے تھے روسٹم پر کھڑے ہو کے کہ چلو جی ہمارا بھی فوٹو آ جائے کہ ہم عمران صاحب کے وکیل کی، ان کی جو لیگل ٹیم ہے اس کے ممبر ہیں، ہم بھی وکیل عمران صاحب کے ان کو ریلیف دلانے کے لیے جہاں پر عدالت میں آئے ہوئے ہیں. تو پھر ظاہر ہے کہ ہر چیز کا ایک قانون قاعدہ ہوتا ہے، ترتیب ہوتی ہے. اب یہ تھوڑی ہے کہ جیل کے اندر آپ 11-12 بندے ہیں اور اس کے بعد آپ کہیں کہ جی ہمیں تو ملنے کی اجازت نہیں دی جا رہی. بھئی آپ کے جو سینئر وکلا ہیں 2-4 وہ چلے جائیں. اور ہوا بھی جی کہ اس کے بعد آج 6 وکلا چلے گئے. پہلے ان کو روکا گیا تک جیل کے گیٹ پر، کافی دیر کے بعد پھر ان کو بھیجا گیا، کافی بحث مباحثے کے بعد. تو یہ لوگ اصل میں کیا کرتے ہیں کہ کنٹروورسی کریٹ کرتے ہیں خود ہی کسی ایسی بات پر. یہ جو ہے نا کنٹروورسی کریٹ کرتے ہیں اور اس کے بعد پھر اسی کنٹروورسی کریٹ کرنے کے نتیجے میں جو اس کا نتیجہ آتا ہے اس کو یہ آگے اچھالتے ہیں اور یہ اپنی نمبر گیم جو ہے نا اس کو چلانے کی کوشش کرتے ہیں اور اپنے پوائنٹ سکور کرنے کی کوشش کرتے ہیں. بندے خدا، تم اپنے کلائنٹ کو اس کو ریلیف دلانے کے لیے گئے ہو، اس کے بارے میں بات کرو. مجھے یہ بتائیں، آپ بتائیں کہ یہ جتنے عرصے سے ان کے جو کیسز چل رہے ہیں کتنے گھنٹے ان کے وکلا نے اس کے اوپر بحث کی ہے؟ کیونکہ وہ بحث کرتے ہی نہیں ہیں، ہمیشہ کنٹروورسی پر بات کرتے ہیں. کبھی کسی جج کے اوپر انگلی اٹھا رہے ہیں، کبھی چیف جسٹس ہائی کورٹ کے اوپر انگلی اٹھا رہے ہیں. اور ان کو اب آپ لوگوں کو بھی یہ چیز سامنے آ گئی ہے، آپ لوگوں کو پتہ چل گیا ہے کہ چیف جسٹس آف ہائی کورٹ جو ہے اسلام آباد ہائی کورٹ، جسٹس عامر فاروق صاحب، انہوں نے ان کو ریلیف دیا ہے، انہوں نے ان کی ضمانت لی ہے، انہوں نے اس کی سزا معطل کی ہے، جس کے بارے میں یہ بکواس کرتے ہوئے تھکتے نہیں ہیں. سمجھ نہیں آتی کہ ان لوگوں کی عقل کہاں گھاس چرنے کے لیے گئی ہوئی ہے. آج میں ایک وہ دیکھ رہا تھا سوشل میڈیا پر، کسی نے ایک تصویر لگائی ہوئی تھی بنا کے کہ وہ ایک انسان کی خاکہ تھا، اس کی کھوپڑی تھی کھلی ہوئی اور اس کے اندر بھوسا بھرا ہوا تھا اور لکھا ہوا تھا کہ یہ مسلم لیگ نون کے پٹواریوں کی عقل ہے. مجھے اس بندے کی عقل پر جو ہے نا رونا آ رہا ہے جس نے یہ خاکہ بنا کے یہ کارٹون ٹائپ بھیجا. کیونکہ اس میں کم از کم ان کے پٹواریوں کی عقل میں کم از کم چلو آپ کے بقول بھوسا تو ہے، مگر آپ کی عقل میں تو کچھ ہے ہی نہیں. آپ کی دیوار تو خالی پڑے ہو، آپ کی کھوپڑیاں خالی ہیں ہی نہیں، ورنہ اس طرح کی حرکتیں نہ کرتے. خیر، کمنگ ٹو دا پوائنٹ، عمران صاحب کو کل ضمانت ملی، لیکن اس سے پہلے ہی وہ سیفر والے کیس کے مقدمے میں جو ہے وہ آلریڈی ان کی گرفتاری ڈل چکی تھی، تو اس لیے ان کو ضمانت پر رہا نہیں کیا جا سکا ضمانت ہونے کے باوجود بھی. اور آج سیفر کے مقدمے کی جو تھی وہ سماعت تھی، اور یہ جو معاملہ ہے، یہ جو کیس ہے، اس کی حساسیت کی وجہ سے اس سماعت کو جیل کے اندر ہی رکھا گیا اور عمران صاحب کو عدالت میں پیش نہیں کیا گیا، بلکہ جیل کے اندر یہ کمرہ عدالت بنا دیا گیا. اور یہ آج پہلی دفعہ نہیں ہوا، اس سے پہلے بھی کئی کیسز ایسے ہو چکے ہیں کہ جن کی سماعت جو ہے مقدمات کی وہ جیل کے اندر ہوئی ہے. اور عمران صاحب کی لیگل ٹیم جو ہے نا وہ چلا چلا کے کہہ رہی ہے کہ یہ غیر قانونی کام ہے. اگر یہ غیر قانونی ہے تو اس سے پہلے اس کی مثالیں موجود ہیں. اگر وہ قانونی تھا تو پھر یہ بھی قانونی ہے. اس کے اوپر تو کسی نے اعتراضات نہیں کیے تھے. جی وکلا برادری اس وقت تو ٹھیک تھی کہ جو چل رہا ہے صاحب، کسی نے شور مچانے کی کوشش نہیں کی. اب جب عمران صاحب کی باری ہے تو یہ شور مچایا جا رہا ہے کہ جناب یہ غیر قانونی ہے اور یہ سماعت جو ہے نا عدالت جو ہے جیل کے اندر نہیں ہو سکتی. ان کو یہ علم ہے، بہت اچھے طریقے سے علم ہے کہ یہ حساسیت کس چیز کی ہے. یہ حساس معاملہ ہے سائفر کا، یہ دو ملکوں کے تعلقات کا معاملہ ہے، یہ ان کی ڈپلومیسی کے بارے میں باتیں ہیں اس کے اندر، اور اس کے اندر اور پتہ نہیں کیا کچھ سامنے آئے گا. تو ایسے حساس معاملات جو ہوتے ہیں ان کی جب ڈسکشن ہوتی ہے، ان کے اوپر جب سماعت ہوتی ہے تو وہ ان کیمرہ ہی ہوتی ہے. ان کیمرہ سے مراد یہ ہے کہ بند کمرے کے اندر جس میں صرف فریقین کے وکلا موجود ہوتے ہیں. تو عمران صاحب کے وکیل تو وہاں پر موجود ہیں، ان کو تو نہیں روکا گیا. تو جو بھی ان کو انفارمیشن ہے ملتی ہے وہ اس کیس کی، وہ تو سن رہے ہیں نا، وہ خود اس میں حصہ لے رہی ہیں. عمران خان کی دفاع کے لیے وہ وہاں پر کھڑے ہوئے ہوتے ہیں، تو ان کو ہر چیز کا پتہ ہے، ان سے تو کوئی چیز چھپی ہوئی نہیں ہے. پھر وہ اور کس کو یہ ساری باتیں سنانا چاہتے ہیں؟ پھر انہوں نے دفاع کے لیے ایک اور جو ہے نا وہ ورژن بیان کیا ہے، وہ یہ کہ یہ جو سیفر کا معاملہ تھا
یہ عمران صاحب جب وزیر اعظم تھے اس وقت، تو اس وقت کی کابینہ نے جو ہے اس کو ڈی سیفر کر دیا تھا، ڈی کلاسیفائڈ کر دیا تھا، یعنی کہ اس کی کلاسیفیکیشن ختم کر دی تھی، اور اس کو اجازت دی تھی کابینہ نے کہ اس کو عام لوگوں تک بھی پہنچا دیا، یعنی کہ کوئی بھی اس کو دیکھ سکتا ہے، اس کو سن سکتا ہے۔ اب ہمیں یہ سمجھ نہیں آتی کہ جہاں پر ملک کی سلامتی کا ایشو ہو، جہاں پر دو ملکوں کے تعلقات کا ایشو ہو، جہاں پر ملک کی سلامتی داؤ پر لگی ہوئی ہو اور اس میں کچھ خفیہ باتیں ہوتی ہیں، تو اگر ایک وزیر اعظم اپنی کابینہ کے کہنے پر، بلکہ کابینہ کو کہے اور اس کے بعد کابینہ یہ فیصلہ کر لے کہ نہیں جی یہ اس میں حساسیت کی کوئی بات نہیں، اس معاملے کو سر عام جو ہے اچھال دیں، آپ ملک جائے جہنم میں، تو کیا یہ چیز قانونی حیثیت رکھتی ہے؟ کہ جہاں پر ملک کی سلامتی کا معاملہ متعلق ہو اور وہ کلاسیفائڈ ہو، ٹھیک ہے، وہ خفیہ ہو، اس کو وزیر اعظم یا اس کے وزراء کہیں کہ جی نہیں اس کو خفیہ نہ رکھے، اس کو سب کو بتا دے۔ اب ہوتا یہ ہے کہ یہ جو سائفر ہوتا ہے یہ کوڈڈ لینگویج ہوتی ہے، یعنی کہ یہ صاف الفاظ میں نہیں آتا، اس میں کچھ کوڈز ہوتے ہیں، کوڈ کی صورت میں یہ بھیجا جاتا ہے، پھر وزارت خارجہ میں اس کو ڈی کوڈ کرنے والے ہوتے ہیں، ڈی سائفر کرنے والے ہوتے ہیں، وہ اس کو جو ہے اس پیغام کو عام فہم زبان میں لے آتے ہیں، اور وہ عام فہم زبان میں ایک پیغام بنا کے پیپر پر لکھ کے یا ٹائپ کر کے جو بھی ہے وہ متعلقہ افراد جو ہوتے ہیں، وزیر اعظم ہوا، وزیر خارجہ ہوا، اور آئی ایس آئی اور آرمی چیف، یہاں تک بھی یہ پیغامات جاتے ہیں کہ کس ملک نے کیا کہا ہے، ٹھیک ہے۔ لیکن وہ جو عام فہم زبان ہوتی ہے جو اس کو ڈیکوڈ کیا جاتا ہے، وہ معاملہ بھی باہر نہیں جانا چاہیے، کیونکہ پھر اس سے دشمن بھی فائدہ اٹھا سکتا ہے۔ اب وہ کیسے؟ اب ایک کاغذ رکھا ہوا ہے کوڈ کی صورت میں، اور اب اس کے ساتھ آپ ایک کاغذ لگا دیتے ہیں انگلش میں یا اردو میں یا کسی زبان میں لکھ کے اس کے ساتھ پڑا ہوا ہے، تو اب وہ یہاں پر فرض کیا ہندسے میں کوڈنگ ہے یا الفاظ میں کوڈنگ ہے، اور اس کے بعد اس کو ڈی کوڈ کر کے سادہ الفاظ میں ایک پیپر رکھ دیا گیا، وہ پیغام کیا ہے، تو جو بھی وہ بندہ، کوئی عقلمند آدمی جن کا کام یہی ہوتا ہے، وہ دونوں پیپر ساتھ ساتھ رکھے گا تو اس کو صاف پتہ چل جائے گا کہ اس لفظ کا جہاں پر یہ مطلب نکلتا ہے، اس لفظ کا جہاں پر یہ مطلب نکلتا ہے، اور یہ کوڈ تو پرماننٹ رہتے ہیں۔ اس کے بعد وہ کوئی بھی آپ کا پیغام آتا ہے وہ اس کو ڈی کوڈ کر سکتے ہیں، اور آرام سے آپ کی جو ہے نا پیغام رسانی ہے اور آپ کے جو منصوبے ہوتے ہیں وہ چوری ہوتے رہیں گے، اور دشمن ملک کو بھی پہنچ سکتے ہیں۔ اب اس معاملے کو وزیر اعظم صاحب اور اس کی کابینہ کہہ رہی ہے کہ اس کو ڈی کلاسیفائڈ کر دیا جائے، یعنی کہ اس طرح کا کوئی مسئلہ نہیں ہے، ملک جاتے جہنم میں تو جائے، ڈوبتا ہے تو ڈوبنے دو۔ یہ بچگانہ رکھتے ہیں، احمقانہ رکھتے ہیں، اور یا پھر یہ ہے کہ دشمنانہ حرکتیں کہا جا سکتا ہے، نہ احمقانہ ہے نہ بچگانہ ہے، یہ دشمنانہ ہے۔ ایسی حرکت دشمن کر سکتا ہے ملک کا کوئی دوست نہیں کر سکتا۔ پھر اس کے بعد آج ایک اور بات کی گئی وکلا کی جانب سے کہ جی عمران صاحب کو گرفتار کیا گیا اور ہم وکیل ہیں ان کے، ہمیں بتایا نہیں گیا۔ بھائی پوری دنیا کو پتہ ہے، 3 دن سے ٹی وی پر آ رہا ہے، اخباروں میں آ رہا ہے، میڈیا میں آ رہا ہے، سوشل میڈیا میں شور مچا ہوا ہے، اور پتہ نہیں ہے تو ان کے وکیلوں کو پتہ نہیں ہے، یہ سوئے ہوئے ہیں۔ حالانکہ سب سے پہلے تو زیادہ دلچسپی وہی لیگل ٹیم ہی لیتی ہے نا جو کسی کو ریلیف دلانے کے لیے آگے ہوتی ہے، اور وہ کہتے ہیں ہمیں تو پتہ نہیں ہے، ہم تو آ جائے تو ہمیں حیرت ہوئی کہ عمران صاحب تو گرفتار کیا گیا۔ بھی کل ان کو ضمانت پر رہا نہیں کیا گیا، تو آپ کو پتہ نہیں تھا کہ ضمانت پر کیوں رہا نہیں کیا گیا؟ اسے کہ ان کے اوپر ایک اور کیس تھا، اب آپ کیس لڑنے کے لیے تو آپ کو پتہ چل رہا ہے۔ عجیب، یعنی کہ ایسی بیوقوفی والی باتیں کرتے ہیں کہ پہلے تو ہنسی آتی تھی، اب ہنسی نہیں آتی، اب ان کی عقل پر ماتم کرنے کو دل کرتا ہے، اور پھر اب وہ چیز بھی، وہ حص بھی ہماری ختم ہوتا جا رہی ہے، ان کی عقل پر ماتم کرنے کو بھی دل سے نہیں کرتا کہ یہ تو ہے ہی ایسے، ان سے امید ہی ایسی، ان سے کسی بہتری کی، ان سے کسی عقل مندی کی، یا ان سے کسی دانائی کی امید ہی نہیں ہے، تو پھر کیوں ہم اپنا خون جلاتے رہے؟ ان لوگوں کو ان کے حال پر چھوڑ دیا جائے، یہ یہی کرتے رہیں گے، اس کے علاوہ یہ کچھ کر بھی نہیں سکتے۔ اب یہ وہی بات ہے، آپ کو یاد ہوگا کہ جب یہ آرمی ایکٹ اور جو ہے یہ سیکریٹ ایکٹ جو تھا یہ پاس ہوا تھا اور قانون کی حیثیت اس نے اختیار کی تھی، تو ہمارے سپریم کورٹ کے چیف جسٹس صاحب اور ان کے جو وہ اس کے ہم خیال اراکین تھے جو عمران صاحب کا کیس پر سماعت کر رہے تھے، اسی کیس پر عمران خان کی درخواستیں تھیں اس کے خلاف، آرمی ایکٹ کے خلاف اور آرمی سیکریٹ ایکٹ کے خلاف اور آرمی ایکٹ کے خلاف، تو جب وہ سماعت شروع ہوئی اور اٹارنی جنرل نے ان کو بتایا کہ جناب یہ کیس تو اب یہ ایکٹ بن چکا ہے، یہ ایکٹ تو اب قانون بن چکا ہے،
اچھا یہ تو ایسا کب ہوا؟ اور اس کام کو ہوئے ہوئے 4 دن ہو چکے تھے. تو آج ہوئی کیفیت ان کی تھی، عمران صاحب کی اور ان کے وکلا کی. اچھا ان کو گرفتار کر دیا کہ ہمیں تو پتہ ہی نہیں ہے. اور بھی پتہ نہیں ہے تو پھر جا کے تم چھولے کی ریڈی لگاؤ اور وہ چھولے بیچو وہاں پر ریڈیو پر جا کے. آپ اس قابل نہیں ہو کہ آپ وکالت کر سکو، کہ آپ کو اتنا پتہ نہیں کہ آپ کا کلائنٹ جو ہے نا وہ اتنا بڑا ہائی پروفائل کیس ہے اور اس کو گرفتار کر لیا گیا اور آپ کو پتہ ہی نہیں ہے. تو پھر جا کے چنے بیچو، چھولے بیچو بھائی، دہی بھلے بیچو، یا گنے کا رس بیچو ریڈی لگا کے. مشین لگاؤ اور ایک اس پر گنے کا رس بیچتے رہو. وکیل کہلانے کے قابل نہیں ہو آپ لوگ. اب ان کی مزید سماعت جو ہے وہ پھر میرے خیال میں 2 ستمبر تک کے لیے ملتوی کر دی گئی ہے. اگلی سماعت 2 ستمبر کو ہوگی. اور یہ کہ عمران صاحب کی ٹیم نے ان کی بیل کے لیے، کیونکہ ان کو جوڈیشل ریمانڈ پر بھیجا گیا ہے، جسمانی ریمانڈ پر نہیں بھیجا گیا، تو اب وہ بیل اپلائی کر سکتے تھے. تو اس کی لیگل ٹیم نے عمران خان کی بیل اپلیکیشن جو ہے نا وہ عدلیہ میں داخل کر دی ہے. اور غالباً اب میرے خیال میں پیر یا منگل کو، پیر کا غالباً سنا ہے میں نے کہ اس کی تاریخ دی جائے گی اور اس کی بیل اپلیکیشن کے اوپر ہیئرنگ ہوگی. پھر اس کا آؤٹ کم کیا آتا ہے، اس کا نتیجہ کیا نکلتا ہے، وہ اسی وقت پتہ چلے گا. اور دوسری طرف سپریم کورٹ بہت بے چین ہے کہ ہے یہ کیا ہو گیا. ہم کس طریقے سے عمران نیازی کو، اپنے لے پالک کو گود میں دوبارہ بٹھائیں، کیونکہ ابھی وہ آج کل گود سے اترے ہوئے ہیں، دور ہے نا ان سے. اب دیکھیں یہ اٹھ کس کروٹ بیٹھتا ہے، کیا ہوتا ہے. لیکن ایک میری ریکویسٹ ہے سپریم کورٹ کے جسٹس صاحبان سے کہ آپ صرف عمران خان کی وکالت کے لیے جہاں پر ان عہدوں پر نہیں بیٹھے ہوئے، آپ کے سامنے لاکھوں لوگ اور بھی ہیں جن کے مقدمات کئی سال سے پڑے ہوئے اور وہ بیچارے تڑپ رہے ہیں اور اذیت کی زندگی جیلوں میں گزار رہے ہیں، جن کو نہ تو دیسی گھی میں پڑے ہوئے دیسی مرغے ملتے ہیں، نہ ہی دیسی گھی میں پکا ہوا مٹن ملتا ہے. تو آپ ذرا ان کی حالت اظہار پر بھی رحم کر لیں اور ان کے مقدمات پر بھی ذرا آپ اپنا شفقت کی نظر فرمائیں تو بہتر ہوگا. آپ صرف اشرافیہ کے لیے یا عمران صاحب کے لیے، جج کی بات نہیں کر رہا، میں جج نہیں کہوں گا آپ کو یہ کہوں گا کہ آپ اس کے دفاع کے لیے وکیل نہیں بنے. آپ دوسروں کے لیے جج بنے اور ان کے جو ہے کیسز ہے غریبوں کے، ان کو بھی ذرا دیکھیں جو ہزاروں کی تعداد میں کئی سالوں سے پڑے ہوئے ہیں. آج کے لیے اتنا ہی کافی. یا زندہ صحبت باقی تو پھر انشاءاللہ جلد اگلے ولاگ کے ساتھ حاضر خدمت ہوں گا. اس وقت تک کے لیے اجازت دیجیے. اللہ پاک آپ کو اپنے حفظ و امان میں رکھے. اللہ حافظ. اللہ نگہبان. السلام علیکم اور شکریہ.